تو رہے وہ ان کے مابین 1000 برس سے 50 برس کم، تو آ پکڑا انہیں طوفان نے، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، شرک میں مبتلا تھے، تو بچا لیا ہم نے انہیں بھی اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اسی کا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پوج رہے ہو وہ بت ہیں، اور یہ تمہاری گھڑی ہوئی باتیں۔ یقیناً جنہیں بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہارے لیے نہ رزق کا اختیار رکھتے ہیں، بس رزق تلاش کرو اللہ ہی کے، بندگی کرو اسی کی اور شکر کرو اسی کا، اور اسی کی جانب تمہیں لوٹایا دیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 آیات میں نے مزید پڑھی ہیں۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا مگر صرف یہ کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو ہم نے بچا لیا اسے آگ سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کر لیے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب اس حیات دنیاوی میں تمہاری آپس کی محبت اور مودت۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے بعض بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا تم میں سے بعض بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ عنکبوت کے ان 3 درمیانی رکوعوں میں انبیاء اور رسل کے حالات کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، تو ایک 2 طرفہ تصویر ہے کہ جو سامنے آتی ہے۔ انبیاء کا کردار، ان کی دعوت، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا تحمل، یہ گویا کہ ایک مثال ہے، قابل تقلید مثال اہل ایمان کے۔ دوسری طرف کفار کا طرز عمل، ان کی طرف سے تشدد، دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل، یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کو، مکے کے کافروں کو۔ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو بحث ہے اس وقت صبر اور مصابرت کی، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ گزشتہ نشست کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اگرچہ عمود کے اعتبار سے جو تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا، اس کی اصل حقیقت تو بیان ہو چکی ہے۔ یہاں یہ واقعہ کیوں لایا جا رہا ہے، یہ بات انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر جان لیجیے کہ ان میں تاریخ کا بیان کرنا اصل مقصد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر ایک جگہ تفصیل سے آ گیا۔ قرآن مجید کی 114 آیتوں میں سے 28 آیتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں اجمالاً، کہیں ایک پہلو کہیں دوسرا پہلو، اور وہ در حقیقت جس صورت میں وہ تذکرہ آیا ہے اس کے عمود کے ساتھ متعلق، اس صورت کا جو اصل مضمون ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کا جو مین تھیم ہے، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں سے جو پہلو متعلق ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔ 2 صورتیں خاص طور پر وہ ہیں کہ جن میں تفصیل آئی ہے۔ ایک تو سورہ نوح ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل، اس کا تو نام ہی سورہ مبارکہ کا سورہ نوح ہے، اور سورہ ہود میں بھی 2 رکوع،
باقی کئی صورتوں میں ایک ایک رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل، اور بقیہ میں پھر چند آیات، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین لیکن مختصر ترین ذکر۔ تاریخی اعتبار سے ایک بات واضح کر چکا ہوں کہ تقریباً زمانہ جو ہے آج سے 7,000 برس قبل کا، یہ جو واقعہ پیش جہاں آیا ہے تاریخی اعتبار سے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ بھی جان لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن، اور جہاں تک بات سمجھی جا سکتی ہے آج تک معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل آدم صرف اسی علاقے میں آباد تھی، ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی، پورے عرضی میں نوع انسانی پھیلی نہیں تھی، بلکہ نسل آدم کا جو اولین جو مسکن ہے یہ علاقہ ہے جسے آج کی زبان میں کردستان کہا جاتا ہے۔ عراق کا شمالی حصہ، دریائے دجلہ اور فرات جو ہے نیچے تو آ کر عراق کے جنوبی علاقے میں دونوں مل جاتے ہیں، پھر شق العرب کی حیثیت سے وہ پھر خلیج فارس میں جا کر وہ دریا گرتا ہے، لیکن اوپر یہ کھلتے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو دوآبہ وجود میں آیا ہے، اس کا جو شمالی علاقہ ہے، اور یہ اکثر و بیشتر پہاڑی علاقہ ہے، یہ ہے مسکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور یہ سوال رہا ہے محققین کے سامنے کہ جو سیلاب آیا تھا، آیا وہ پورے روئے ارضی پر تھا یا یہ کہ وہ صرف اسی علاقے میں محدود تھا؟ تو دونوں آراء ہیں اور دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں۔ پہلی بات کے لیے یہ دلیل دی گئی ہے، بڑی قوی دلیل ہے، کہ بہت سے اونچے پہاڑوں پر بھی دریائی جانوروں کے ڈھانچے ملے۔ سمندری جانور کا ڈھانچہ پہاڑ پر کیسے پہنچے؟ یہ فاسل جو ہے اس کے لیے ایک ہی توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سیلاب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور دور تک جو ہے جب وہ سیلاب کے اثرات پہنچے ہیں تو وہاں پر جو دریائی اور جو سمندری جانور تھے وہ بھی اس سیلاب کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گئے، اور یہ گویا کہ پورے عرضی کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ چونکہ پوری نسل انسانی اس وقت تک صرف اسی علاقے میں آباد تھی، یہیں یہ سیلاب آیا، اور بعد میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے جو پھر نسل آدم چلی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا گیا۔ ان کے 3 بیٹے، تورات کی روایت یہی ہے، اور کافی حد تک قابل اعتماد معلوم ہوتی ہے کہ نسل انسانی جو ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافت، اور پھر یہاں ہی سے در حقیقت یہ مختلف علاقوں میں لوگ جا کر آباد ہوئے۔ واللہ عالم۔ ایچ جی ویلز نے ایک تعبیر کی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیلاب جو آیا اس کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ میڈیٹرینین جو سمندر ہے، بحر قلزم، اس کی سطح بلند تھی، اور یہ جو مغربی ساحل ہے ایشیا کا، شام کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا تھا، اور یہ علاقہ نشیبی تھا۔ ایک وقت میں ایسا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ ادھر سے کوئی سوراخ ہوا ہے، راستے بن جاتے ہیں، ایسے بڑے بند جو ہے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بنائے ہوئے گھونسلوں کی وجہ سے وہ بند جو ہے ٹوٹ جاتے، وہ ٹوٹتے رہے، اس لیے کہ پانی تو اسے ذرا سا بھی راستہ مل جائے نکلنے کا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا راستہ بڑھاتا خود رہتا ہے۔ تو یہ ایک توجیہ کی ہے جی ویلز نے اپنی تاریخ میں، اور اس نے بھی مانا ہے کہ اس کے آثار موجود ہیں۔ جو علم طبقات الارض کے ماہرین ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑے علاقے پر ایک بہت عظیم سیلاب آیا، تو وہ سیلاب ہے کہ جس سے اس پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، اس لیے کیا کہ وہ سب کے سب بحیثیت مجموعی ظلم کرنے والے، کفر اور شرک پر اڑ جانے والے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نجات دی۔ اب یہاں ہے کہ جو دلجوئی والا پہلو ہے اہل ایمان کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، حق و باطل کی یہ کشمکش بالآخر جو ہے منتج ہوگی حق کی فتح پر، اللہ کی نصرت آئے گی۔ یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، تمہیں آزما رہے ہیں، نہ صرف آزمائش مطلوب ہے، تمہاری تربیت مطلوب ہے۔ ان سختیوں سے گزرو گے، ان بھٹیوں سے گزرو گے تو زر خالص بن کر نکلو گے، اسی سے تمہاری تربیت کا سامان ہو رہا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو بچایا یا نہیں بچایا، ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا یا نہیں بچایا؟ جیسے آگے چل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ جیسے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس میں بھی مذکور ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت سے اور ہم نے شکایت کی کہ حضور اب تو یہ سختیاں ناقابل برداشت ہوتی چلی جاتی، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ، کیا آپ ہمارے لیے نصرت نہیں کرتے؟ تو حضور نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی کر دو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے جسم کو آروں کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے گوشت لوہے کے کنگھوں کے ساتھ ہڈیوں پر سے کھڑک لیے گئے، ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا۔ خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعت سے حضر موت تک جائے گا اور اسے سوائے اپنی بھیڑوں بکریوں پر کسی بھیڑیے کے حملے کا یا پھر اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کے اور کسی شے کا خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا، ہر اعتبار سے سکون جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو وہی بات فرمائی جا رہی ہے فانجیناہ واصحاب السفینہ، ہم نے بچا لیا انہیں اور سفینہ کشتی والوں کو، جو بھی کشتی میں سوار کیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، تمام اہل ایمان۔ اس میں بھی کوئی مستند روایت تو مجھے نہیں ملی، عام طور پر خیال ہے کہ وہ شاید 70-80 افراد تھے۔ میرا گمان یہ ہے کہ سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے 3 بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے، کشتی میں اور کوئی نہیں۔ ما آمن معہ الا قلیل، قلیل کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں وہ اے لٹل نہیں، دی لٹل کے مفہوم میں آتا، نہ ہونے کے برابر، شاذ۔ اور یہی جو میں نے حوالہ دیا تھا پچھلی اپنی نشست میں کہ ہندوؤں کی روایات میں 8 کی تعداد کہ اس کشتی میں بچنے والے لوگ جو وہ کل 8۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے شاید حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اپنی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ غرق ہوئی ہے، انہی کے ساتھ رہی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسری اور بیوی بھی ہو، 3 بیٹے اور ان کی بیوی۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے واللہ عالم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو ہم اس میں کوئی تیقن کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن گمان یہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کی نسل جو ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی تھی، ورنہ تو یہ ہے کہ جو اور آپ کے ساتھ اگر نجات پائی ہے کچھ لوگوں نے کشتی میں، تو ان کی بھی تو نسلیں آخر دنیا میں ہونی چاہیے۔ تورات کو جو تفصیل میں ملتی ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں قرآن مجید کے بیان سے نہ ٹکرا رہی ہوں تورات کی، ان کو قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ جعلناها، ہا کی ضمیر کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے پورا واقعہ، یہ پوری سرگزشت، اس کو ہم نے ایک نشانی بنا دی۔ اس اعتبار سے جو بات میں کر چکا ہوں کہ اسی میں سبق مضمر ہے اہل ایمان کے لیے بھی صبر و ثبات کا، اور اسی میں کفار کے لیے بھی ایک دھمکی ہے کہ بالآخر حق غالب آئے گا، تمہیں شکست ہو کر رہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں تم پر آ کر رہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور یہ اس اعتبار سے قوی معلوم ہوتی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں موجود ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے بچایا انہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور کشتی والوں کو، اور کشتی کے ساتھ وَجَعَلْنَاهَا ضمیر مؤنث سے، اسے ہم نے ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اس سے یہ گمان، بلکہ مجھے تو گمان غالب سے بھی آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی سامنے آئے گی پوری نوع انسانی کی۔ اور ویسے یہ کہ کوہ جودی آج بھی وہ ایک چوٹی ہے، کوہ ارارات کی ایک سلسلہ ہے یہ پہاڑوں کا، آرمینیا، جارجیا اور ان کے ترکی اور یہ کردستان کے، یوں سمجھیے کہ سنگم پر کوہ ارارات، اور اسی کی ایک چوٹی جودی، لیکن وہ اتنی بلند ہے اور ہر طرف سے راستے اتنے مسدود ہیں، اور مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ایکسپیڈیشن کا اہتمام کرے۔
ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو اس کی کوئی احتیاج نہیں، لیکن بعض پائلٹس نے کچھ خبر دی ہے اس طرح کی کہ انہیں دوران پرواز محسوس ہوا ہے کہ چوٹی پر کوئی شے کشتی نما موجود ہے، لیکن قرآن مجید کا بیان جو ہے اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی، اور قرآن مجید کے پورے بیان، قرآن ہی نہیں تورات دونوں سے صداقت کا گویا کہ وہ منہ بولتا ثبوت پڑے گی۔ بہرحال یہ داستان پہلی ہے مختصر ترین کہ جو انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات کے ضمن میں سورہ مبارکہ میں آئی، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون کے اعتبار سے اصل ضبط کا ہے کہ صبر و ثبات، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، ہے دور مثال بحر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو تمہیں تو ہے مسلمانوں چند سال ہوئے، ذرا تصور کرو ہمارے بندے روح کا کیسے 950 برس ان کے بیتے، اور اگر وہ روایت صحیح ہے تورات کی 600 برس تو کم سے کم ہوئے، یا ان میں سے اگر 40-50 برس نکال دیجئے وہی کے آغاز سے قبل کے، تو 550 برس اللہ کا ایک بندہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے، استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑ رہا ہے، فتنے چست کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید سے کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کسی جسمانی تعذیب کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ ایمان لانے والے ہی معدود چند تھے، تو اس وقت کے جو سردار تھے اس قوم کے، ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ یہ تو اصل میں جو وائلنس اور جو تشدد کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اس وقت جب کہ محسوس ہو کہ اب تو خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی چیلنج بن کر کوئی دعوت تحریک جو ہے ہمارے سامنے آ گئی، ورنہ اس وقت تک تو زبانی کلام وہی تہذیب، وہی ایذا جو زبان سے ہو وہی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 برس تک ہوئی۔ فزیکل جو اسالٹ شروع ہوئی ہے اور جسمانی تعذیب جو شروع ہوئی ہے 4 برس، اور وہ بھی اس وقت جب کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کے طبقے میں اور ہمارے غلاموں کے طبقے میں یہ دعوت پہنچ گئی۔ یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود گھر ہے، اگر یہاں یہ دعوت قدم جما لے تو ہمارا پورا اقدام جو ہے توڑ ہوگا۔ تب پھر وہ مسئلہ جو ہے تعذیب المسلمین اور پرسیکیوشن کا شروع ہوا ہے۔ اب دوسری داستان جو ہے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہاں پر اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے، لیکن میں نے اس کی صرف 4 آیات کا انتخاب کیا، 2 شروع کی اور 2 جہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے۔ آغاز ہو رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ، منصوب اس لیے ہے کہ یہاں بھی ارسلنا محذوف مانا جائے، وارسلنا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا۔ اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ، جبکہ انہوں نے کہا اور دعوت دی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وہی دعوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل مکہ تمہیں دے رہے ہیں، وہی دعوت ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے، جو تمہارے بھی جد امجد ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو دی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب علم ہو، تمہیں کچھ علم حاصل ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، ان بتوں کو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، وتخلقون افکا، یہ خلق تم خود تخلیق کر رہے ہو، ایک گھڑی ہوئی بات، یہی بات ہے جو مختلف اسلوبوں میں آئی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے تمہارے آباء و اجداد، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ تخلقون افکا، افک تراش رہے ہو، بنا رہے ہو، گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اچھی طرح سمجھ لو، جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے رزق کا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، بس اللہ ہی کے پاس تلاش کرو رزق، اسی سے طلب کرو، اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو، اور اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ الی قولہ تعالی، اب بات لمبی ہے اس کو یہاں میں مختصر کر رہا ہوں۔
جواب کیا تھا؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو۔ گویا کہ جب ان کے دلائل، ان کے براہین، ان کی دعوت جو عقل کو اپیل کر رہی تھی، ان کی بات جو دلوں میں گھر کر رہی تھی، اس کا جو رد عمل ہوا ہے قوم کی طرف سے، وہ مخالفت اور تشدد اور تعذیب اور ایذا جو آج اے قریش تم کر رہے ہو مسلمانوں کے معاملے میں، وہی طرز عمل تھا اس قوم کے جبابرہ کا، اس قوم کے فرائنہ کا، اس قوم کے نماردہ کا، جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، جو وہاں کے لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، قتل کر دو اس کو یا جلا دو زندہ آدمی۔ اس کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی بن۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے نجات دی اسے آگ۔ اب دیکھیے اس میں پھر وہی دو طرفہ کہانی، وہی دونوں تصویریں آ رہی ہیں۔ اسی میں تحدید اور تنبیہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تمہاری ساری تدبیریں آگے جائیں گی، تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ دعوت ابراہیمی ہے جو دوبارہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھڑے ہوئے ہیں تمہارے مابین، یہ کامیاب ہوگی۔ انہیں ہم بچائیں گے، ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ ہم نے ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے، تو کیا ہم اپنے ان بندوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے؟ اور اے مسلمانوں، تم بھی دل جمع رکھو، خاطر جمع رکھو، تم بھی مطمئن رہو۔ یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ ابتلا، یہ خود ہماری مشیت اور ہماری حکمت کے تابع ہے۔ اس میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ ہمارے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابو جہل بھی اگر مار رہا ہے تو ہمارے اذن کے بغیر نہیں مار سکتا۔ اس لیے جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، فتنے کی نسبتیں کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ فتنہ یا آزمائش یا امتحان ہماری طرف سے۔ اور جعل فتنۃ الناس کعذاب، انہوں نے لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیا ہے، اس طرح گھبرا گئے جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ تو گویا کہ فتنے جو ہے اس کے اندر دو نسبتیں ہو گئی۔ اصل امتحان لینے والا اللہ ہے، اس نے اذن دیا ہے ابو جہل کو، تبھی تو وہ مار رہا ہے، ورنہ ابو جہل کا ہاتھ تل ہو جاتا اس کوڑے کے ساتھ اور وہ کوڑا اٹھا کر بھاگ نہ سکتا، نہ حضرت یاسر کو نہ حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا یہ بھی ہمارے اذن سے، ہماری مشیت اور حکمت کے تابع۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ ہے، اس میں ہے نشانیاں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے، ان کے صبر و ثبات کے لیے، ان کے استقامت کے لیے، ان کے استقلال کے لیے، ان کی اللہ کی نصرت پر کا یقین رکھنے پر، ان تمام چیزوں کے لیے اس میں مواد موجود، اس میں سامان ہے ان کے صبر و ثبات کا۔ اگلی آیت جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دین کی دعوت کا کوئی کام کرے گا، کوئی گروہ، کوئی جماعت، اس کو اس سے سابقہ پیش آئے۔ یہ ایک عظیم نفسیاتی حقیقت ہے، اور میں نے اصل میں ایسی ہی چیزوں کے لیے ان آیات کو بھی شامل کیا ہے نصاب میں اس مرتبہ، کہ یہ وہ ابدی حقائق ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، کہ ان کی اگر اصل انسان کو فہم ان کا حاصل ہو جائے تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس سے دوسروں کے لیے بھی، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حق منکشف ہو جاتا ہے، مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج تک کر رہے تھے غلط ہے، جو کچھ آج تک مان رہے تھے حقیقتاً غلط ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ حق یہ ہے۔ قبول کرنے میں جو چیز مانع ہو رہی ہے ان میں سے ایک معنی تو ہوتا ہے تکبر، تکبر نفس، اپنا عجب۔ کیسے مان لوں؟ کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کی اپنی غلطی کو تسلیم کروں، ان کی بات
ثابت ہو گئی، میری بات غلط پڑ گئی، یہ جیت گئے میں ہار گیا۔ ایک یہ، اور دوسری بات وہ ہے جو یہاں آ رہی ہے، جہاں تک تکبر، تعصب، ہٹ دھرمی، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا، لیکن یہ دوسری نفسیاتی حقیقت جو ہے میرے علم کی حد تک جس طرح واضح ہو کر یہاں آئی ہے، کوئی دوسرا مقام میرے سامنے اس وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع وہاں بھی زیر بحث آیا۔ فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کیے ہوئے ہیں، تم اچھی طرح جان چکے ہو، میرے دلائل تمہارے دلوں میں گھر کر چکے، میں نے جس طور سے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہی ہیں آنکھیں کھل گئی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر موجود ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا، اپنے دلوں کو ٹٹولا، اپنی دروں بینی کی، رجعوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ مانا نہیں، کیوں نہیں مانا؟ اس نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا ایک نظام ہے، ہماری برادریاں ہیں، ہماری رشتے داریاں ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سارے بندھن، یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ سب کے سب کیسے چھوڑ؟ اگر آج ہم اس حق کو تسلیم کر سکتے ہیں، ان سب سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کاروباری بھی معاملات ہیں، وہی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صراحت آتی ہے کہ سب سے پہلی سختی جو ان پر کی گئی وہ یہ تھی کہ قریش کے جن جن لوگوں نے ان سے کام کرائے ہوئے تھے، کیونکہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، سب نے ان کی اجرتیں روک لی، ہم تمہارا معاوضہ نہیں دیں، یا تو باز آ جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو۔ یہ گویا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے اوپر کتنے بڑے دباؤ کی بات ہے، اور ایک شخص کے لیے امتحان بن گیا، میری روزی کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے، میرے لیے میرا کیریئر جو ہے وہ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی امتحان اس شکل میں بھی آتا ہے، رشتہ داریاں، محبتیں، دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا جن میں ہے، جن کے ساتھ ہنسی خوشی کا اشتراک رہا ہے، جن کے ساتھ کاروباری مراسم ہیں، جن کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ہوں، کیسے ایک دم انسان سب سے تعلق منقطع کر دے، سب سے رشتہ کاٹ کر بیٹھ جائے۔ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمہارے مابین دنیا کی زندگی میں ایک مودت باہمی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس مودت باہمی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے تم تیار نہیں، اصل حقیقت یہ ہے، ورنہ تم جان چکے ہو حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے۔ یہی بات اس سے پہلے رکوع میں بھی آ چکی ہے کہ اے مسلمانوں، تم کٹ ہی نہیں رہے ہو، جڑ بھی تو رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک نئی برادری وجود میں آئے گی، نئی دوستیاں وجود میں آئیں گی، البتہ اسے بنتے بنتے وقت لگے گا، کٹنا پڑ رہا ہے فوراً، جیسے کہ ہوا ہے مکے میں، بیوی شوہر سے کٹ گئی، والدین سے اولاد کٹ گئی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، یہ تو وہاں پہ اختلافات، تعلقات کا انقطاع وہ نقد ہو رہا ہے۔ ابھی وہ نیا معاشرہ، وہ نیا ایک یوں سمجھیے کہ برادری کا ایک نظام وہ قائم ہونے میں وقت لگے گا، اور یہی جو وقت ہے یہی در حقیقت امتحان ہے۔ تو فرمایا وقال، اور ابراہیم نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اس میں تمہارا اڑے رہ جانا، جمے رہ جانا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے باز رہ جانا، اس کا اصل سبب جو ہے یہ رشتہ داریاں، یہ محبتیں، یہ تعلق، یہ علائق دنیاوی، یہ ہے کہ جو تمہارے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ گئی ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو، تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے، تمہارا لحاظ کر کے، تمہارے جذبات کا پاس کرتے ہوئے،
تمہاری نصیحتوں کو قبول کرنے کے باعث تمہارے مشوروں کی بنیاد پر ہم محروم رہ گئے. یلعن بعضکم بعضا، قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے پر وہ لعنتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ بنے گی اور کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوں گے. اب آئیے آخری حصہ، آخری جو 4 آیات تھے، چوتھے رکوع کی آخری 4 آیات، ان میں بھی ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت آئی. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. مثال ان ہستیوں کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا ہے. دیکھیے اسی مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے. یہ ولایت باہمی ہے، یہ دوستی ہے دنیا کی، یہ مودت بینکم فی الحیات کی دنیا ہے. یہاں اولیاء کے لفظ کو دونوں مفہوموں میں سمجھیے. ایک، ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ساتھی ہیں، خوش پناہ ہیں، مددگار ہیں، رشتہ داروں کی حیثیت سے، دوستوں کی حیثیت سے، عزیزوں کی حیثیت سے، ہم قوم ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے. ایک اولیاء وہ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر معبود جو تراشے ہوئے، ان سے جو توقع ہے کہ آخرت میں شفاعت کریں گے، ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محاکمے کے وقت بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، وہ ہے مشرکانہ عقائد. اور یہ ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے علائق کہ جو قبول حق میں مانے ہو جاتے. یہ لفظ یہاں دونوں کا جامع ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے مکڑی. اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے، یا یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا یا ترجمانی ہوگی کاش کے انہیں معلوم. یہ سارے تصورات من گھڑت جو پہلے ہم پڑھ چکے، تخلقون افکا، یہ تم نے جو بھی معبود تراشے ہیں یہ تمہارے اپنے ذہن کی تراش ہے، تراشیدہ معبود ہے. نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر. تمہارے اپنے ذہن کے تراشیدہ یہ معبود ہے. اسی طریقے سے یہ تمہاری دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، علائق دنیاوی ہیں، یہ سب در حقیقت تمہارے ذہنی سہارے ہیں، اور یہ صرف مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے. یہاں دنیا میں تمہیں ہر سے بڑی محکم، بڑی مضبوط، بڑی قابل اعتبار، وقت پر کام آنے والی چیزیں ہیں، یہی ساتھ دینے والے ہیں، یہی آڑے وقت میں مدد دینے والے ہیں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کوئی حقیقت نہیں. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اگر ہے تو صرف اللہ کی، رزق ہے تو صرف اللہ کے پاس. وابتغوا عند اللہ الرزق، لیکن یہ کہ انسان اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تراشتا ہے سہارے، چاہے وہ عقائد کے سہارے ہوں اور چاہے وہ دوستیوں اور مودت بینکم فی الحیات دنیا کے سہارے، چاہے رشتہ داریوں کے سہارے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا کسی بھی شے کو، یعنی جنہیں پکار رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یا تو وجود ہی نہیں، یا اگر وجود ہے ملائکہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی ارواح ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو پکار رہے ہیں جس امید میں، وہ امیدیں بر آنے والی نہیں ہیں، یا تو حقیقت ہی کوئی نہیں، وجود ہی نہیں.
یا یہ کہ بہرحال ان سے جو بھی توقع انہوں نے کی ہے وہ توقع جو ہے سراب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست، وہی ہے کمال حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ انداز جو ہے ان آیات کا، یہ اسلوب، یہ آتا ہے کنکلوڈنگ ریمارک کی حیثیت سے قرآن مجید میں، جہاں ایک بحث ختم ہو جائے۔ اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ 3 حصے اس سورہ مبارکہ کے بڑے ہی ڈسکریٹ ہیں، بڑے نمایاں ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ پہلا رکوع مکمل اپنی جگہ پر، اس کے تمام مباحث نہایت مربوط۔ اس کے بعد یہ 3 رکوع جس کی کہ ہم نے صرف 10 آیات پڑھی ہیں، کل 31 آیات میں سے ابتدائی 4 آیات جن میں کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت ابراہیمی کی تذکرے کی آخری 2 آیات جن میں وہ عظیم حقیقت سامنے آئی کہ یہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ہے۔ اصل میں جو بیڑی پڑتی ہے پاؤں میں، ایک انسان حق کو حق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جن سے محبت ہے یا جن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، رشتے نہ ٹوٹ جائیں، تعلقات ختم نہ ہو جائیں۔ لہذا احقاق حق اور ابطال باطل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ حالانکہ حقیقت اگر معلوم ہو تو یہی رشتے جو ہیں آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو لعنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا تم نے جو سہارے بنائے ہیں، چاہے وہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ان کے اعتبار سے معبود ہے، اولیاء ہے تمہارے، اور چاہے یہ دنیاوی تعلقات کا جو ایک حصار تم نے بنایا، اور ان سے جو تم تعلق امیدیں رکھتے ہو نصرت کی اور تائید کی اور مدد کی، یہ سب مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کنکلوڈنگ ریمارکس میں آ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ کچھ حقائق ہوتے ہیں بہت لطیف، ان کو اصولاً اگر ان پر بحث کی جائے تو وہ شاید کافی مشکل ہو جائے ان کی کمپریہنشن، ان کو سمجھنا، ذہن کی گرفت میں لانا، لیکن بسا اوقات ایک تمثیل جو ہے بڑا آسان ذریعہ بن جاتی ہے بہت مشکل مسائل کے فہم کا اور بہت لطیف حقائق کے ادراک کا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا شعور، یہ بھی صاحب علم لوگوں کے لیے ہے، وہ اس سے حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ عاقلانہ اشارہ کافی، وہ ان امثال کے ذریعے سے وہ اپنے باطن کے اندر جھانکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کی بحث میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات پر جتنا تم غور کرو گے نظر آئے گا کہ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی غرض اور غایت اور حکمت کے نہیں، تو پوری کائنات اور ان میں جو اشرف المخلوقات انسان جو مرکزی وجود ہے اس کائنات، کیا اس کی زندگی بغیر کسی غرض و غایت کے ہے، بغیر کسی مقصد کے ہے؟ نہیں ہے تو سوچو کہ جو تمہارے اندر نیکی اور بدی کا جو امتیاز بدیت کیا گیا اس کا نتیجہ، اس کا معاد اس دنیا میں تو ظاہر نہیں ہو رہا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، نیکی کا نتیجہ یہاں خیر کی شکل میں ہمیشہ نہیں نکلتا۔ نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تکالیف ہے۔ ایک اصول اختیار کیجئے زندگی میں اور پابندی کرنا شروع کر دیجئے، قدم قدم پر امتحان آ جائے۔ یہاں آسائشیں انہی کے لیے ہیں، یہاں آسانیاں انہی کے لیے، یہاں عیش و راحت انہی کے لیے ہے جن کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی اسکروپلز نہ ہو، جو داؤ لگ جائے، جہاں سے بھی ہاتھ پڑ جائے اور لیا جا سکے، ان کے لیے یہاں بازار کھلے ہیں، ان کے لیے راستے کشادہ ہیں۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، جو حالی سے کہا تھا، راستے کھلے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ حق کا راستہ اختیار کیجیے، تنگی ہے۔ حضور سے تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے کہا تو انظر ماذا تقول، ذرا غور کر لو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر عرض کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت۔ فرمایا فاعد للفقر، تو اب فقر کی تیاری کر لو، اب امتحان آئے گا، آزمائش آئے گا، جانچ لیا جائے گا، پرکھ لیا جائے گا، لہٰذا تیاری کر لو، فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ تو فرمایا ہم نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں،
جب اس دنیا میں نتائج الٹے نکل رہے ہیں برعکس، بالکل عام طور پر برعکس، ظاہر بات ہے کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، دوسری دنیا ہونی چاہیے، عقل کا تقاضا ہے، فطرت چاہیے، وہاں پر نیکی کا اچھا بدلہ، وہاں بدی کا پورا پورا حساب کے ساتھ انسان کو اس کی سزا ملتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں کن کے لیے نشانی ہے؟ وہ اہل ایمان جو مکے میں ستائے جا رہے تھے، جن کو مصائب اور مشکلات کا سامنا، تعذیب اور پرسیکیوشن شدید ترین اس سے سابقہ پیش آ رہا، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں دل جوئی ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا سامان ہے، ان کے لیے صبر و ثبات کے لیے سہارا ہے۔ تو یہ تمام حالات و واقعات، اس میں درمیان میں حضرت ہود کا ذکر بھی ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ یہ اپنے اپنے وقت میں بڑا دبدبا تھا ان قوموں کا، وہ قوم ہود اور قوم صالح اور یہ آل فرعون، بڑا دبدبا تھا، لیکن تمہیں معلوم ہے ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے تیز آندھی، جن میں پتھر بھی تھے، کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹ کا کام کیا، ہم نے ان پر حاصب بھیج دی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں وہ بھی ہوئے جو زبردست چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے، ایک ایسی چیخ کہ جس سے موت واقع ہو گئی۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں وہ بھی ہے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون اپنے محل کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے غرق کیا۔ قوم نوح جو ہے وہ پوری کی پوری غرق کر دی گئی، اور آل فرعون اپنے گھروں سے نکال کر لائے گئے اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کے اپنے کرتوت تھے جو ان کے سامنے آئے۔ تو اے قریش کے سرداروں، یہ ہے تمہارے لیے وارننگ کہ تمہارے لیے بھی اگر تم اپنی اسی روش پر قائم رہے تو یہی روز بد تمہیں دیکھنا۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے سبق یہ ہے، جیسے ہم نے بچایا اصحاب السفینہ کو، جیسے ہم نے بچایا حضرت ابراہیم کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید تمہیں حاصل ہوگی۔ حالات بدلیں گے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، مطمئن رہو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہی قریش کے سردار یا تو وہ بدر کے میدان میں کھیت رہیں گے، اور یا یہ کہ کھڑے ہوں گے 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کے روز، کھڑے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے، سر نگوں، اور حضور نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کروں گا؟ بڑی لجاجت سے کہا کریم ابن کریم، آپ تو ایک بہت شریف النفس انسان ہے اور شریف انسان کے بیٹے۔ تو آپ نے جواب دیا آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، وہ وقت بھی آتا